تیرا ہو جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام سننے والے معزز خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے. آج صبح اپنے ایک دوست کے اسٹیٹس پر ایک فنی ویڈیو دیکھی جسے دیکھنے کے بعد میرا دل ندامت اور شرمندگی کے باعث چھلنی چھلنی ہو گیا. لیجیے آپ بھی وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس کرونا وائرس زندہ باد. ناظرین، یہ وطن عزیز پاکستان کے وہ محنتی طلباء ہیں جو کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر امتحانات ملتوی ہونے پر جشن منا رہے ہیں. کرونا وائرس جس کی وجہ سے آج پوری دنیا خوف و ہراس میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ ویران، ہوٹل ویران، کسینو ویران، جوئے خانے ویران، تعلیمی ادارے بند، شادی ہالز بند، اجتماعات پر پابندی، حج و عمرے پہ جانے پر پابندی، حرمین شریفین تک زائرین سے خالی ہو گئے. جو لوگ کہتے تھے کہ نقاب عورت کو قید کرنا ہے، آج وہی لوگ مرد و عورت سب کو نقاب پہننے پر مجبور کر رہے ہیں. جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، آج وہی لوگ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں آ کر وضو اور نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود کچھ بے حس اور بے دین لوگ اس خطے میں موجود ہیں جو اس بیماری پر بھی مسخرہ اور لطیفے بنانے میں مشغول ہیں. کوئی امتحانات ملتوی ہونے پر کرونا وائرس زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس پاکستان کی صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال دیکھ کر یہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا. کوئی ماسک کی جگہ منہ پر پیمپر باندھے لوگوں کو تفریح فراہم کر رہا ہے، تو کوئی نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر پر ماسک لگا کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے. یاد رکھیں، ایسے موقع پر مسخرہ پن اور ٹھٹے بازی کرنا یہ دلوں کی سختی اور اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. آج اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، جس نے لمحہ بھر میں پوری دنیا کے نظام کو، دنیا کی ترقی کو، دنیا کی معیشت کو، طرز زندگی کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کر دیا ہے. ان حالات میں ایک سچا مومن آہذاری، توبہ، استغفار اور رجوع الی اللہ کا اہتمام کرتا ہے، نہ کہ طنز و مزاح کے ذریعے اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کا مذاق اڑاتا ہے. رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہیں کی، مگر بات یہ ہے کہ ان کے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ ایسے سخت اور مشکل حالات میں ہم مسخروں اور لطیفوں سے اجتناب کریں اور سچے دل سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں. ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حقیقی اور مؤثر تدبیر اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کم از کم اپنی ذات تک اس کی تلافی کی کوشش کی جائے اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.